گزشتہ روز ہم نے سورہ دوحہ شریف کی آیت کریمہ سنی تھی۔ اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، حضور کے روئے روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند جانا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو ہے یہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب و فضائل کیا ہیں، اسی لیے یہ کہیں نہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چڑھتے تھے، اپنے دل میں حسد رکھتے تھے یہ، اور اسی حسد کی بنیاد پر یہ الزام لگاتے تھے کہ حضور کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایسا تھا نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوئی ہمیں کہ کفار اس بات سے جان گئے تھے کہ یہ نبی ہیں آخری اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تبھی تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ پھر وہ یہ اعتراض نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ کلام پاک جو ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بذات خود اپنا گڑھا ہوا کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر اپنا گڑھا ہوا اپنا ذاتی کلام ہوتا تو بیچ میں وحی رکتی نہیں، یہ کہنے کا موقع ہی نہیں آتا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، وہ تو ہر دن پھر بیان ہوتا ہی رہتا کچھ نہ کچھ۔ اگر اپنا ہوتا، جب یہ کتنی اور سے آ رہا تھا تبھی تو بیچ میں رک گیا پھر، اور یہ آتا کہاں سے تھا؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر کے آتے تھے۔ اور کیا پیغام؟ کہ حضور کے چہرے مبارک کی قسم اور حضور کے زلف عنبرین کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی ناپسند سمجھا، نہ کبھی چھوڑے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر وہ وقت آپ کا جو آ رہا ہے وہ پچھلے وقت سے بہتر ہوگا۔ اس کی کل میں نے ایک اور بات بھی بتا دی تھی کہ یہ دو اعتبار سے ہے، ایک تو دنیاوی اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ تھا جو کل عرض کر دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دھیرے دھیرے حکمرانی ظاہر طور پر بڑھتی چلے گئی، حقیقت میں تو آپ ویسے ہی ساری جہاں کے مالک و مختار ہیں، لیکن ظاہری طور پر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمرانی ساری دنیا پر ہوئی۔ اور دوسرے صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کا یہ بھی ایک تفسیر ہو سکتی ہے، تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مراتب و فضائل عطا فرمائے اس میں سے آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، حضور کی آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آپ حضور کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آخرت میں مقام محمود ہے، حوض کوثر ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے آپ کا تمام نبیوں پر مقدم ہونا، آپ کی فوقیت، آپ کی عزت و عظمت، یہ راز جو ہے یہ کھل جائے گا۔ ابھی ایک راز ہے نا، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میدان محشر اس لیے قائم کیا جائے گا، آج جو لوگ نہیں مانتے ہیں حضور کو وہ کل مان جائیں گے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ہیبت آپ کے ہر دل پر پھر اس دن ہوگی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا کہ باقی ان تک دین پہنچا ہے اور یہ مسلمان ہیں، حضور کی امت اس چیز کی گواہی دے گی آخرت میں، تو جو دوسرے کی گواہی دے اس کی اپنی کیا شان اور کیا فضیلت ہوگی، کیا شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے۔ معراج کی رات حضور پاک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 3 سوال عرض کیے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی کہ پروردگار عالم، پہلا تو یہ سوال ہے کہ تو نے میری امت کو جو ہے سب سے آخر میں کیوں بھیجا، مزید یہ کہ آخر میں بھیجنے کے بعد میں مال و دولت بھی کم دیا، ورنہ پچھلے زمانوں میں دیکھو شداد اور حامان ہارون کتنا خزانہ تھا ان کو، اس دور میں تو حضور کی امت پہ نہیں ہے خزانہ اتنا، وہ بھی کم دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر عمر بھی اتنی کم دی ہے، پہلے کے لوگ 400 500 سال 1000 سال جیتے تھے، اور اب تو 60 65 برس بس اتنا ہی ہے، اور بہت ہو گیا تو اللہ کے اپنے فضل و کرم سے، ورنہ عمر بھی اتنی کم۔ یہی سوال ہوتے ہیں ہمارے بھی، حضور پاک نے سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا پھر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حبیب مال و دولت بھی کم دیا ہے، عمر بھی کم دی ہے، اور آخرت بھی بعد میں بھی بھیجا ہے، آخر میں بھی، اور ہمارے ہر معاملے میں پھر حکمت ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عمر کم دی، مال و دولت کم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مال زیادہ دیا جاتا تو یہ زیادہ خرچ کرتے، پھر آخرت میں حساب دینا زیادہ مشکل ہو جاتا، اور تمہاری امت پر کوئی کام مشکل گزرے یہ مجھے بھی گوارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی اپنے حبیب کی امت سے پیار فرماتا ہے۔ فرمایا پھر حساب دینا ان کو مشکل ہوتا۔ عمر بھی اسی وجہ سے کم دی ہے کہ زیادہ عمر ہوتی، زیادہ دن دنیا میں گزارتے، تو پھر کیونکہ آخرت میں حساب ہونا ہے نا کہ جوانی کہاں گزاری ہے، بڑھاپا کہاں خرچ کیا ہے، تو جب زیادہ عمر ہوتی 400-500 سال تو پھر کتنا لمبا عرصہ گزر جاتا، اتنی لمبی عمر کا حساب دیتے دیتے ایک لمحے کا حساب مشکل پڑ جائے گا آخرت میں۔ ایک لمحے کا جو 1 سیکنڈ گزارا تھا، کہاں گزارا، کیوں گزارا تھا تم نے، جب ہم نے دیا تھا تو تم نے ہمارے لیے اس کو خرچ، اور جہاں 500-600 سال 1000 سال کی عمر ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اپنے حبیب کی امت پر کہ اس نے عمر کم دی ہے۔ تیسری بات یہ کہ سب سے آخر میں کیوں بھیجا، جب عزت و عظمت والی امت ہے تو پہلے بھیج دیتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی محفل کا آغاز کرتے ہیں ہم تو پہلے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھنے پہنچ جاتے ہیں، خصوصی مقرر یا خصوصی خطیب جو ہوتے ہیں وہ بعد میں ہی جاتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے انہوں نے جا کے شروع کر دیا جلسہ، ایسا نہیں ہوتا ہے نا، جو عزت اور عظمت والا ہوتا ہے وہ بعد میں جاتا ہے۔ تو ایک تو صورت اس کی یہ بھی ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ عزت و عظمت والی ہے، اس لیے اس کو بعد میں بھیجا۔ دوسرا جو اللہ رب العالمین نے جواب عنایت فرمایا وہ یہ تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بعد میں ہم نے آپ کی امت کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کی امت بعد میں جائے اور پھر بعد میں ہی وہ قبر میں جائیں گے اور قبر میں سب سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ تو صورت اس کی یہ بنے گی کہ آپ کی امت کو زیادہ دیر قبر میں آخرت کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حضور کی امت پر فضل ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اب دیکھو نا، پچھلی امتوں کے لوگ ہزاروں سال سے گزر گئے، ان کو وہ سو رہے ہیں قبروں میں لیٹے ہوئے، انتظار میں ہیں کب قیامت قائم ہوگی، اور حضور کی امت بعد میں آئی ہے، بعد میں قبر میں پہنچے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے حضور کی امت اٹھا لی جائے گی، اور حساب و کتاب کے بعد پہلے حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی حبیب کی امت کو، اور یہ سب کب دکھے گا، یہ آخرت میں سب کو نظر آ جائے گا کہ حضور کی کیا شان ہے اور حضور کی امت کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یہ اعزاز حضور کو نصیب فرمایا گیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا رب آپ کو اس معاملے میں راضی کر لے گا۔ اب ان دونوں آیتوں کا ربط دیکھیں، پہلا تو یہ کہ حضور کی امت کی گواہی ہوگی ساری امتوں پر، تو یہ فضیلت۔ اب آگے اللہ نے فرما دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کا رب آپ کو آپ کے معاملات میں، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخرت میں اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری ساری امت کو، میری امت کے ایک آخری فرد کو بھی جنت میں نہیں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس وقت تک میں اپنے رب سے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات اپنے رب کو راضی کرنے میں لگی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو راضی کرنے میں۔ وہ آخرت کا عجیب منظر ہوگا، ساری کائنات رب کو راضی کرتی ہوگی کہ آج یہ رب راضی ہو جائے ہمارا، اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو راضی کرتا ہوگا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت کریمہ نازل ہونے کا مقصد بھی یہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کافی پریشان اپنی امت کو لے کر کے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے معلوم کر کے آؤ کہ میرے محبوب کیوں گریہ فرما رہا ہے، کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ رب تو جانتا ہے نا پہلے سے ہی سب کچھ، لیکن پھر بھی پوچھنے کے لیے بھیجا۔ اس سے پتہ بھی یہ بھی چلا کہ اس سے ایک پیار اور ایک محبت بھی ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل السلام کو بھیجا، جبرائیل السلام نے معلوم کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا احوال کہہ سنایا کہ مجھے امت کی فکر ہے، امت کے معاملے میں میں پریشان ہوں۔ تو جبرائیل السلام نے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سارا پیغام سنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر لے گا۔ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے تب تک کہ آپ کا رب آپ کو مناتا ہی رہے گا، آپ کو راضی کرتا رہے گا۔ پھر یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی سنائی، حضور نے فرمایا جب تک میرا ایک آخری امتی بھی بخشا نہ جائے گا اس وقت بھی میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی اس معاملے میں امت کو راضی امت کو بخشوانے کے معاملے میں اپنے رب سے راضی
نہیں ہوں گا۔ تو یہ محبوب اور محب کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کعبے کے بدرود